علیکم امداد سمرو ہر گزرتا دن عمران خان صاحب کے لیے بری خبر لا رہا ہے، اور ایک بری خبر عمران خان صاحب کے لیے ہے۔ ایک بڑا فیصلہ عمران خان صاحب کے خلاف ہو چکا ہوا ہے۔ ایک طرف مفاہمت اور مصالحت کی باتیں تو چل ہی رہی ہیں مختلف کارنرز سے، لیکن خان صاحب کے لیے کسی قسم کی رو رعایت نہیں۔ یہ فیصلہ ہوا ہے، کہاں فیصلہ ہوا ہے اس پر بات ہوگی، کیسے فیصلہ ہوا ہے اس پر بات ہوگی، اور ایک اور خبر جو عمران خان صاحب کے ساتھی دے رہے ہیں عمران خان صاحب کے منطقی انجام کا، جو کہہ رہے ہیں کہ اچھا نہیں ہوگا۔ خان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا، کس شکل میں ہوگا، اور کس طرح عمران خان صاحب کا ہوگا اختتام، وہ خبر عمران خان صاحب کے ساتھیوں نے دی ہے۔ کس ساتھی نے یہ خبر دی ہے، کیا خبر ہے، وہ آپ کے ساتھ رکھیں گے۔ اور پھر ایک ویڈیو ہے بہت وائرل ہوئی ایک خاتون کی، بدمست خاتون پولیس اہلکار کو رونتی ہوئی جا رہی ہے گاڑی سے۔ کیا قصہ ہے، کیا ہوا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور آغاز میرا خیال ہے کر لیتے ہیں جو وہ ویڈیو ہے وائرل، اس پر کر لیتے ہیں آغاز، کیونکہ یہ ہمارے سماجی رویے ہیں۔ جس طرح لوگوں کو سسٹم کے اگینسٹ، حالانکہ سسٹم میں کرپشن بھی ہے، سسٹم جو ہے وہ ناکارہ بھی ہے، لیکن باوجود اس کے کہ جو قانون پر عمل کروانے والے اگر چند لوگ کہیں کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ تعاون کرنا ہم شہریوں کا ضروری ہوتا ہے۔ مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ میں یہ کہہ کر سگنل توڑ کر چلا جاؤں کہ جی ملک میں سسٹم ہی نہیں تو میں سگنل کی پرواہ کیوں کروں۔ اگر مجھے کوئی پولیس والا کسی چوکی پہ، کسی ناکے پہ، کسی پکٹ پر روک کر کہے کہ جی آپ کی گاڑی کی تلاشی لینی ہے، آپ کی تلاشی لینی ہے، تو میرا فرض ہے اس کے ساتھ تعاون کرنا۔ ویڈیو بڑی خطرناک ہے ہمارے رویوں کی، اور یہ جو تیزی کے ساتھ ایک نئی نسل تیار کی گئی ہے، یا کچھ پرانی نسل ہے جو ایک فتنے اور فساد کو فالو کر رہی ہے کہ جی ان کے ساتھ تو تعاون ہی نہیں کرنا، یہ تو اس قابل ہے، وہ یہ اس کی عکاسی کرتا ہے۔ یا پھر ایک طاقتور طبقہ جو سمجھتا ہے کہ وہ اس ملک کے کسی قانون اور آئین کا پابند نہیں ہے۔ ایک ویڈیو ہے، اسلام آباد کی ویڈیو ہے، اس میں اپنا وارڈن جو ہے وہ ایک گاڑی کو انہوں نے روکا ہوا ہے، ایک وارڈن آگے کھڑے ہوئے ہیں، ایک وارڈن گاڑی کی جو شیشہ جو ہوتا ہے دروازہ اس کے ساتھ، اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی ہے خاتون، ادھیڑ عمر کی خاتون ہے، بہت بوڑھی نہیں ہے، بہت نوجوان بھی نہیں ہے، مطلب نوجوان ہم کہہ سکتے ہیں، نوجوان خاتون ہے۔ وہ پولیس والوں پر شاؤٹ کر رہی ہیں، بکواس بند کرو، یہ بند کرو۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے کیا بکواس کی ہے، ہم نے آپ کو روکا ہے کہ اس طرح مت کریں۔ وہ کوئی قانون کی خلاف ورزی کر رہی تھی اور وہ ان کو روک رہے تھے، بکواس بند کرو، ہٹاؤ آگے سے، میں جا رہی ہوں، یہ کروں۔ تو ویسے تیسے اس کو گالیاں شالیاں عجیب و غریب قسم کی، اور اس کے ساتھ اچھی خاصی وہ بندہ کہہ رہا ہے جی میں نے کب آپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ وہ کہتی ہے تم نے مجھے تو کہہ کے مخاطب، نے کہا جی میں نے تو نہیں کہا، انہوں نے کہا بکواس بند کرو تم۔ یعنی یوں لگ رہا تھا کہ دولت، طاقت کا نشہ، یا پھر دماغ میں فتنہ، کوئی تینوں میں سے ایک چیز ہوگی۔ تو وہ خاتون جو ہے وہ کہتی ہے آگے سے ہٹ جاؤ، ہٹاؤ اس کو۔ سامنے ایک اور وارڈن کھڑا ہوتا ہے، اور وہ گاڑی کو لگاتی ہیں گیئر اور اسپیڈ مارتی ہیں، اور وارڈن کو گاڑی کے نیچے رونتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ پیچھے اس کے پولیس جاتی ہے۔ اب یہ کون خاتون ہے، کیا ہے، میں نے پتہ کرنے کی کوشش کی اسلام آباد سے، لیکن ابھی پتہ نہیں چل رہا، کیونکہ اسلام آباد کے نئے آئی جی کا رولہ الگ پڑا ہوا تھا کہ جی آئی جی لاہور سے جانے تھے، پنجاب حکومت کام نے نہیں بھیجنا، محسن نقوی نے کہا نہیں مجھے یہی چاہیے، تو بہرحال آج فائنلی وہ چلے گئے۔ تو اسلام آباد پولیس تو ادھر مصروف تھی پرانے آئی جی کو رخصت کرنے اور نئے آئی جی کا استقبال کرنے میں، لیکن ابھی تک یہ خبر نہیں آئی کہ وہ خاتون کون تھی، کیا تھی۔ یقیناً یا تو وہ فتنے کی فالوور ہوں گی، یا یعنی فتنہ یعنی وہ پروپیگنڈا جو ہوتا ہے، اور دوسرا یا بہت دھن دولت والی ہوں گی، یا کسی طاقتور شخصیت کی خاندان سے ہوں گی۔ آپ نے ماضی میں بھی سنا ہوگا میں فلاں کی بیوی ہوں، میں فلاں کی بیوی ہوں۔ ایک تو یہ المیہ ہے ہمارے ساتھ، یہ بڑا خطرناک چیزیں ہو رہی ہیں۔ اچھا، اب کل ضمنی انتخابات ہو گئے، اور ضمنی انتخابات میں میری توقع کے مطابق پی ٹی آئی پنجاب سے ایک سیٹ بھی نہیں لے سکی ہے۔ پیپلز پارٹی نے صادق آباد والی سیٹ لی، ممتاز چانگ جیت گئے وہاں سے صوبائی اسمبلی سے۔ احمد چٹھا جو سیٹ جیتے تھے اور انہوں نے خالی کی، وہ ان کے بھائی وہاں نہیں کامیاب ہو سکے، ان کا الزام ہے کہ ان سے دھاندلی ہوئی ہے، وہی ہوگی۔ اسی طرح گجرات سے پرویز الہی صاحب نے اپنی بیگم کے بھتیجے موسیٰ الہی سے شکست کھا گئے، اسی طرح مونس الہی لاہور سے شکست کھا گئے۔ تو کوئی سیٹ پی ٹی آئی نہیں نکال سکی، کوئی سیٹ نہیں جیت سکی۔ اب وہ جو ایک تھانہ کے
عمران خان کے ساتھ مذاکرات ہوں گے، عمران خان کے ساتھ بیٹھنے کا کہا جا رہا ہے، تھاٹ پروسیس ہو رہا ہے کہ نہیں اس طرح نہیں چل سکتا، ہم عمران خان کو کنٹرول نہیں کر پائے، عمران خان کی مقبولیت وغیرہ 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 سارا کچھ. تو یہ جو الیکشن ہوئے ہیں اور انتخابات کے نتائج میں دو طرح سے آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں. میں نے پہلے والے ولاگ میں بھی بات کی تھی. ایک یہ ہے کہ میں عمران خان صاحب کی یا پی ٹی آئی کی یہ بات 100% ماننے کو تیار ہوں کہ دھاندلی ہوئی ہے، ان کو ہرایا گیا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ لوگ ان کے نہیں نکلے پی ٹی آئی کے، جس کا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ 8 فروری کو پی ٹی آئی کے لوگ پرجوش تھے، ووٹ دیا، ایک ریئیکشن تھا جو اپنا جبر، تشدد، گرفتاریاں 9 مئی کے بعد جو تسلسل جاری رہا اور الیکشن سے 2 دن پہلے تک جاری رہا، بلکہ الیکشن والی رات تک جاری رہا، تو اس کا ایک ریئیکشن تھا، وہ آنا تھا. اور اس ریئیکشن میں ایک ایلیمنٹ یہ بھی تھا کہ جب ہم نے ووٹ دینا ہے، پی ٹی آئی کی حکومت بنوانی ہے، عمران خان کو واپس لانا ہے جیل سے اور وزیر اعظم بنانا ہے، اپنا ہینڈسم وزیر اعظم چاہیے. تو وہ والا تو چام تھا ہی نہیں لوگوں میں. تو لہٰذا دوسرا آپشن یہ تھا کہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں نکلے تو پی ٹی آئی ہار گئی. لیکن میں پہلے والے پہ جاتا ہوں کہ جی دھاندلی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، بدترین دھاندلی ہوئی ہے. تو بدترین دھاندلی ہونے کا مطلب کیا ہے کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہوا ہے کہ بھائی کوئی رعایت نہیں ہے کسی قسم کی، تن کے رکھو بھائی، جس طرح ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے اسی طرح ڈنڈا چلاؤ. رانا ثناءاللہ صاحب کو میں سن رہا تھا جیو کے ایک پروگرام میں، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر پی ٹی آئی والے مذاکرات کے لیے آمادہ ہوں تو عمران خان کی رہائی پر بھی بات ہو سکتی ہے، ناممکن تو نہیں ہے. ہاں، پولیٹیکل پروسیس اگر شروع ہو، سیاسی لوگوں کے ساتھ اگر آپ بیٹھ جائیں تو سیاسی لوگ تو آپ کو راستہ نکال کر دیں گے. لیکن اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ دھونس کے ذریعے آپ یہ الزام لگائیں کہ آرمی چیف جو ہے وہ عمران خان صاحب کو قتل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد آرمی چیف کمزور ہو جائیں گے اور وہ دوڑے دوڑے آئیں گے اور آپ کے ہاتھ جوڑیں گے کہ جی نہیں آپ کے سامنے کہ جی نہیں جی نہیں ہمارے ساتھ صلح کر لو، ہم نے آپ کو معاف کر دیا، اب مہربانی کر کے آپ بھی ہمیں معاف کر دو. تو یہ نہیں ہوا، یہ نہیں چلا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں میں پہلے آپشن کے اوپر ڈسکس کر رہا ہوں، دوسرے والے آپشن کو میں چھوڑ دیتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں نکلے. دھاندلی ہوئی ہے، پی ٹی آئی کو پنجاب سے ایک سیٹ نہیں دینے دی گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. میں اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں. پولیٹیکل عمل ہوتا ہے، عمران خان صاحب اگر سیاسی عمل کے ذریعے اپنے آپ کو ریوائیو کرنے کی کوشش کریں گے تو ممکن ہے ہو جائے. مطلب کل حماد اظہر صاحب نے ٹویٹ کیا کہ سب لوگ پہنچے ڈی سی گجرات کے آفس کے باہر احتجاج کرنا ہے. کتنے لوگ نکلے، کتنے پہنچے ہوں گے؟ میڈیا آپ دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پی ٹی آئی کا آپ دیکھ رہے ہیں، اگر نکلے ہوتے تو وہ دکھا دیتے. اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جی ایک جو پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی ہے، ایک جلسہ فیصل آباد میں ہوگا جو تحریک شروع کی ہے، جس کا پشین میں پہلا جلسہ ہوا تھا، اور ایک جلسہ گجرات میں ہوگا کیونکہ گجرات میں بدترین دھاندلی ہوئی ہے. تو ایک چیز تو طے ہو گئی کہ عمران خان صاحب کے لیے وہ جو فیصلہ تھا کہ ان کے ساتھ اکار کہ کوئی جرنل ملاقات کرنے چلا گیا، پھر کوئی کہہ رہا ہے کہ جی آئی ایس آئی کا فلاں افسر عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے چلا گیا. ایسا اگر ہو رہا ہوتا تو پھر یہ تو سب نہ ہوتا نا. پھر سی بی ایمس ہوتے ہیں کہ چلے یار ہم نے آپ کے لیے تھوڑا سا ماحول ٹھیک کر دیا، آپ بھی ہمارے لیے ماحول ٹھیک کریں. ایسا تو کچھ نظر نہیں آ رہا. روپوشی میں بیٹھے ہوئے اپنا مراد سعید صاحب انہوں نے ٹویٹ کیا، اور یہ میں نے جب اس کا پرنٹ نکالا ہے تو 3 صفحات پر ایک پورا کا پورا مضمون ہے، اور میں پڑھ کے ظاہر ہے میں حیران رہ گیا نا کہ مطلب اس طرح ہوا ہے ملک میں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رجیم چینج کے بعد ایک افغانی شہری کو، یہ جہاں سے شروع کرتے ہیں پورا میں نہیں پڑھ سکتا کیونکہ اس میں طرح طرح کے ایسے الزامات ہیں کہ انہوں نے لگائے ہیں، بعد میں ہم بھگتتے پھرے. تو یعنی وہ آئی ایس آئی پر الزام لگا رہے ہیں، فوج پر الزام لگا رہے ہیں، کوئی بھی ادارہ وہ نہیں چھوڑ رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ پورا جو سسٹم ہے نا وہ عمران خان کو مارنے پر تلا ہوا ہے، لیکن عمران خان بچتا ہوا جا رہا ہے. ہو سکتا ہے وہ جس سے رب رکھے اسے کون چکھے کہتے ہیں، ٹھیک بات ہے. ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کو مارنے کی کئی کوششیں ہوئی ہوں، لیکن بہرحال وہ کل ملا کے یہ الزام جو ہے اب یہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر پر لگا رہے ہیں. جو عمران خان نے کہا نا جنگل کا بادشاہ، ابھی اس جنگل کا بادشاہ کے لفظ کو ایکو کر رہے ہیں تاکہ ہر بندہ کے جنگل کا بادشاہ، ہر بندہ کے جنگل کا بادشاہ، اور آرمی چیف پریشرائز ہو جائے. میں نے آج صبح کی جو ولاگ میرا تھا اس میں نے کہا تھا کہ آرمی چیف پر حملہ ناکام. وہ حملہ کیا تھا؟ سیاسی حملہ تھا.
کہ عمران خان نے الیکشن سے پہلے، ضمنی انتخابات سے پہلے جو کل ہوئے، انہوں نے مکمل ایک ماحول بنایا آرمی چیف کے خلاف، تاکہ ایک تو لوگ نکلیں، کیونکہ وہ عمران خان صاحب بھی نفرت جو ہے نا وہ بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ آپ ان کے ساتھ آپ کا مقابلہ یہ ہے، تو ووٹ کے ذریعے آپ ان کا مقابلہ کرو۔ طاقت کے ذریعے انہوں نے 9 مئی کو کرنے کی کوشش کی نا، نہیں ہو سکا، پھر اسے مکر گیا کہ ہمارا منصوبہ ہی نہیں تھا، لیکن وہ ایک پورا ماحول بنانا چاہ رہے ہیں۔ تو اس کو اب مراد سعید عمران خان کے نمبر 2 ہے، کہاں ہیں کدھر ہیں کسی کو نہیں پتا، ہو سکتا ہے کسی کو پتا ہو، لیکن بہرحال انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جس کا ٹائٹل انہوں نے رکھا وہ کون ہے، ہیش ٹیگ کے ساتھ۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی غفان شہری عمران خان کو مارنے کے لیے بھیجا گیا، پھر وہ پکڑا گیا، پھر وہ کہیں مارا گیا، پھر انہوں نے بتایا کہ سوابی میں ایک عمران خان کا ہیلی کاپٹر گرانے کی کوشش ہوئی، پھر ایک دن عمران خان صاحب کے ہیلی کاپٹر کی کریش لینڈنگ ہوئی تھی اور اس میں پتہ چلا کہ غلط فیول ڈالا گیا ہے، پھر وہ کئی اور قصے بتاتے ہیں۔ پھر وہ 3 نومبر والا جو عمران خان پر اٹیک ہوتا ہے کہ جو مذہبی جنون کے ذریعے عمران خان کو مارنے کی کوشش کی جائے گی، اور پھر وہ 14 مارچ کو جب عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کے لیے پولیس آتی ہے اسلام آباد سے، اور اسلام آباد کی پولیس سے کہ اینٹ سے اینٹ بجاتے ہیں۔ مطلب آپ دیکھیں نا کہ کتنے کمال کے یہ لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہیں، کمال طریقے سے، کہ پوری میڈیا نے دکھایا تھا، پوری دنیا نے دیکھا تھا کہ پولیس اعلانیہ گئی ہے، پولیس نے وہ جو پمفلیٹ بنائے تھے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے تھے پلے کارڈز، ان کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ جی عدالت کا اریسٹ وارنٹ ہے، پولیس نے ہاتھوں میں میگا فون پکڑے ہوئے تھے، اناؤنس کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ جی یہ ہماری کارروائی نہیں ہے، ہم ایک عدالت کے آرڈر کے اوپر آئے ہیں، اور عدالت کا آرڈر ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر کے 18 مارچ کو پیش کیا جائے اسلام آباد کی عدالت میں، توشہ خانہ کا جو الیکشن کمیشن کا مقدمہ تھا اس میں۔ لیکن انہوں نے پہنچو زمان پارک پہنچو، اور اس سے پہلے وہاں پر لگا دی تھی، اپنا مورچہ بندی کر دی تھی، لوگوں کو پیٹرول بموں کے ساتھ، گلولوں کے ساتھ، پتھروں کے ساتھ، ڈنڈوں کے ساتھ، مسلح لوگ بندوقوں کے ساتھ وہاں کھڑے کر دیے تھے۔ 2 دن 14 اور 15 مارچ کو کئی پولیس اہلکار پھٹڑ ہوئے، ایک DIG کی آنکھ ضائع ہو گئی، کئی پولیس کی گاڑیاں جلا کر نہر میں ڈال دی گئیں، اور تماشا کیا گیا 2 دن، اور لاہور ہائی کورٹ نے روکا پولیس والوں کو کہ پیچھے ہٹ جاؤ۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ منصوبہ بھی عمران خان کو مارنے کے لیے تھا۔ پھر 18 مارچ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی شیورٹی کے اوپر جب عمران خان صاحب کا اریسٹ وارنٹ جو معطل کیا جاتا ہے کہ جی وہ 18 مارچ کو اسلام آباد کی اسی عدالت میں پہنچیں گے، وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں پورا ایک لشکر لے کر آتے ہیں، لشکر عمران خان سے کے پہنچنے سے پہلے عدالت کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، فورسز کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، اس کو بھی وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان کو مارنے کی سازش ہے۔ 100 باتیں اور کی ہیں انہوں نے، لیکن بہرحال وہ جو کہتے ہیں کہ جی زمان پارک سے خودکش بھی ہم نے پکڑے، اور پھر ایک کوئی پکڑا تھا جس کو لے کر چلے گئے تھے وہ پرویز خٹک صاحب، بہرحال ایک لمبا چوڑا۔ لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو جیل میں رکھا گیا ہے، جیلوں کا پورا انتظام، یعنی جیل کا بھی اور بنی گالہ کا بھی ISI کے پاس ہے، تو لہٰذا ISI جو ہے وہ عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ بشرا بی بی کی ٹیسٹ جو میڈیکل ٹیسٹ ہوئے ان سے ظاہر ہو گیا کہ ان کو کچھ دیا گیا، ان کی زندگی خطرے میں ہے، اور عمران خان کو اس طرح مارا جائے گا، سلو پوائزن دیا جائے گا، اور کسی دن عمران خان صاحب مردہ پائے جائیں گے، اور کہا یہ جائے گا کہ وہ ڈپریشن میں تھے، ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ تو یہ وہ کہہ رہے ہیں، اور یہ سارا کچھ جنگل کے بادشاہ۔ اب جنگل کے بادشاہ عمران خان صاحب کس کو کہتے ہیں؟ آپ سب کو پتہ ہے کہ ان کے اشارے کس کی طرف ہوتے ہیں، کس کے متعلق یہ بات کرتے ہیں۔ تو یہ ایک نیا سلسلہ، پرانا سلسلہ ہے، لیکن اس کو نئے انداز سے، نئے طریقے سے آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لوگوں کو دوبارہ، ظاہر آرمی چیف مطلب فوج، یہ نفرت، وہ جو 9 مئی ہوا تھا نا، میں بار بار کہتا ہوں کہ اس کے لیے اسی طرح ذہن سازی کی گئی تھی، لوگوں کو اسی طرح تیار کیا گیا تھا۔ اچھا، اب عمران خان صاحب انسان، ظاہر ہے سب نے جانا ہے، انسان سدا کے لیے تو نہیں ہے نا، سب نے مر جانا ہے، سب نے یہ دنیا چھوڑ کر جانی ہے، یہ اٹل حقیقت ہے۔ تو انسان جو ہے اس نے ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ قائد اعظم چلے گئے، میں سیاسی لیڈروں کی بات کر رہا ہوں، قائد اعظم چلے گئے، بھٹو شہید چلے گئے، محترمہ بینظیر بھٹو شہید چلی گئیں، اور یہ دونوں جو ہیں یہ غیر فطری موت پر ہیں، ان کو قتل کیا گیا۔ قائد اعظم ایک طبعی موت ان کی تھی، اسی طرح کئی اور ہمارے لیڈران جو ہیں وہ گئے طبعی موت۔ اب اگر عمران خان صاحب کو کل قدرتی طور پر بھی، اللہ ان کو زندگی دے، صحت دے، لیکن قدرتی طور پر بھی اگر ان کو واقعتاً وہ اپنی عمر ان کی پوری ہو گئی اور اللہ میاں نے بلا لیا، تو بھی یہ لوگ
ان بنیادوں پہ کہیں گے ہم تو کہتے تھے سلو پوائزن کیا گیا، تو پھر ریئیکشن آئے گا. کہتے ہیں ریئیکشن سے بچنے کے لیے ان کو یہ ہارٹ اٹیک کا ڈرامہ کیا جائے. بھائی آپ تو بنا چکے ہیں نا، آپ تو عمران خان صاحب کا قتل کروا چکے ہوئے. اب وہ کسی بھی طرح جو لکھا ہوگا ان کا دنیا سے جانا وہ ہوگا، اور اس میں کسی کا ہاتھ نہیں ہوگا، قدرتی عمل ہوگا. تو بھی پی ٹی آئی کے عمران خان کے چاہنے والے نہیں مانیں گے کہ ان کے دن پورے ہو گئے تھے، بلکہ وہ کہیں گے نہیں جی یہ سازش ہوئی ہے، ان کو تو قتل کیا گیا. تو یہ پورا کا پورا ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے اصل مقصد پھر وہی ہے تقسیم. اصل مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ پولرائزیشن ہو، استحکام نہ ہو پاکستان کے اندر. آج ایرانی صدر آئے ہوئے ہیں، اس پر اگلے ولاگ میں بات کریں گے. نواز شریف صاحب نے چین جانا ہے، اس پر بھی اگلے ولاگ میں بات کریں گے. تو یہ ساری جو ڈیولپمنٹس ہیں اس ڈیولپمنٹس کے اگینسٹ سے سارا کچھ ہو رہا ہے تاکہ استحکام نہ آ سکے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.